بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بس ایک دن رہ گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں یا ریل میں، معاملہ کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ اب بھی عمران احمد خان نیازی جو کہ پاکستان کی سرکار کے خرچے کے اوپر، یعنی جب میں کہتا ہوں پاکستان کی سرکار کے خرچے کے اوپر، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے اوپر جو ٹیکس ہم سے ہمارے خون پسینے سے ایسا اگر نچوڑ لیے جاتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ، ایسا ریاست کے وہ کیا کہتے ہیں خوخار درندے، وہ سسٹم جس نے پاکستان کے عوام کو بھوکوں مرنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ ہمارے خون سے ٹیکس جو نچوڑتے ہیں نا، ان پیسوں سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جیل میں اس طرح رہ رہے ہیں جس طرح یقین کریں 90% شودر جڑا نا اپنے سسرال سے نہیں رہ سکتا جا کے، اس طرح عمران خان وہاں پہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ 4 سیل ہیں، 4 سیلوں کو جناب عمران خان کے لیے وقف کر دیا گیا، اس کے بعد اس سے ملحقہ جو سیل تھے وہ بھی خالی کرا لیے گئے۔ 54 پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی پر، صرف عمران خان کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ عمران خان کو جناب کموڈ لگا کے دیا گیا سرکاری پیسے کے اوپر۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں پہ ہو رہا ہے سر، ٹھیک ہے۔ پھر جناب وہاں پر اس کو منجی بسترا، یعنی بیڈ، میٹرس، ٹیبل، کرسی، اخبار، ٹی وی، کیڑی شے جڑی عمران خان کو نہیں مل رہی، اور دیسی بکرا سر، دیسی بکرا، دیسی گھی کے اندر اور دیسی مرغی، استاد جی یہ ساری شیویں جو ہیں عمران خان کھا رہے ہیں۔ دودھ، دہی، مٹن، مکھن، بریڈ، شہد، چھوٹی مکھی دا، یعنی اتنا کچھ عمران خان کو وہاں پر دیا جا رہا ہے جنہ کچھ تانوں اپنے گھر نہیں لبدا سر، وہ سارا کچھ عمران خان آپ کے اور میرے خرچے کے اوپر کھا رہے ہیں۔ اور پھر بھی یہ شکوہ ہے کہ تو دلدار نہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ہے، پھر بھی یہ شکوہ ہے کہ تو وفادار نہیں، جو ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے جی۔ ایجزا ایک وہ ہے گا اپنا علامہ اقبال کا، میں تھوڑا سا اگے پیچھے اگر کر گیا ہوں تو علامہ اقبال کی روح سے بھی معذرت اور آپ لوگوں سے بھی معذرت، جس کو پراپر شعر آتا ہو وہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ جواب شکوہ کا یہ وہ میرا خیال شعر ہے یا شکوہ کا شعر ہے، میں مطلب اگے پیچھے کر گیا تھوڑا جا۔ علامہ اقبال ویسے بھی بڑا اوکھا جا شاعر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اگر غلط شعر پڑھو تو بھائی جڑے نے مار دے بھی نے خواب چاہ کے، لہٰذا میں نے تھوڑا سا احتیاط برتی ہے، اور پھر بھی مجھے لگتا ہے غلط ہو ہی گیا۔ خیر، عمران خان صاحب جو ہے نا سر، وہ اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ان کے وکیل، ان کے جو ہیں اپنا بھیڑاں، انہوں دی بڑھی، وہ باہر ایسے پھر رہے ہیں کہ توبہ توبہ، اندر پتہ نہیں کی ظلم ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی شاید دن رات عمران خان انہاں بالو بتیاں دے مارو مینوں چھمکا نال کے دے انہوں روزانہ دی بنیاد دے ڈپٹی جیڑا کٹ رہا پھڑ کے، اس طرح کی گفتگو کرے، حالانکہ کرتوت انج دے نے ساری قوم کا ستیہ ناش کر دیا پکڑ کے، ہر انسان کا، ہر نوجوان کا اس نے جو ہے اخلاق بگاڑ دیا، اور پھر جو 24,000 ارب روپے کا ہمیں اور آپ کو مقروض کیا، وعدہ کر کے وہ انج مکر گیا IMF دے نال، جس طرح جناب اور ہاں مخانہ وعدہ کر کے مکر گیا سی، ٹھیک ہے۔ وہ دا خیال تھی کچھ بھی نہیں ہوئے گا، پاکستان دا سر پر ٹھبا آتا۔ یہ جو بجلی کے بلوں کے اوپر آپ اور میں تل ملا رہے ہیں نا، اور اس کے اوپر جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک اپنی طرف سے کوشش تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں کوئی ریلیف دے سکوں، لیکن وہ نہیں دے سکیں گے ریلیف۔ اگر فرض کریں وہ کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پائے نا یہ انہوں کا بڑا بڑا کام ہوئے گا، وہ نہیں دے سکیں گے سر۔ آپ IMF کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، جیسے ہی آپ ہونے کی کوشش کریں گے ضرور وہ تانوں باقاعدہ جڑا نا جن کہتے ہیں نا پنجابی سج دینا، وہ سج دین گے پڑ کے۔ اب آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تو بہرحال پھنسے ہوئے ہیں سر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے یہ بجلی کے کارخانے لگے ہیں، نہ آپ نے لگائے نہ میں نے لگائے، اس میں جو ایندھن اور جو پٹرول، جو کوئلہ شولہ آندا ہے، وہ سر اس چیز کے کارخانے لگائے جائیں گے، نہ آپ سے پوچھا گیا نہ مجھ سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جتنے قرضے لیے وہ نہ آپ پر خرچ ہوئے نہ مجھ پر خرچ ہوئے، وہ سارے قرضے برہمن جنہیں نا آپ ونڈ مڑ کے کھا کھو گئے، بھر ہم رہے ہیں سر، پے ہم کریں گے۔ 8 ارب روپے کی سالانہ بجلی جو ہے وہ مجھے کسی نے فگر دیا، اور انہوں نے جو فگر دیا وہ وابڈا کے ایک صاحب ہیں، ان کا یار ساڑھے تو سارا کچھ پاتا پڑ گئے، صرف ٹوٹل 8 ارب روپے دی جڑی ہے وہ سال دی بجلی جڑی ہے وہ یونٹ لینے ہیں، اور باقی جو ہیں جو 2900 ارب روپیہ ہے جو
یعنی گردشی قرضے ہیں ہمارے، وہ تو آپ ڈسکس ہی نہیں کرتے، 8 ارب ڈسکس کری جا رہے ہو. تو میرا سوال یہ تھا کہ باقی دے 2900 ارب دے گردشی قرضے بھی تہاڈی وجہ تو ہی نا، وہ آپ کی نااہلی ہے نا. آپ اس محکمے کو چلا رہے ہیں، آپ اس میں کام کر رہے ہیں، تو وہ اگر آپ اس کو پراپر مینج نہیں کر رہے تہاڈی نااہلی ہے نا. ساڈے تے کیوں پایا جائے؟ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے کریں اور اس طرح سے نہ کریں. آپ کی ایکسپرٹی تھی. بڑی سمپل سی بات ہے سر. میں اگر فرض کریں کہ میں کوئی دکان چلاتا ہوں یا میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، اس کاروبار کو اگر اس میں لاس ہوتا ہے تو پھر میں کہوں کہ جناب میرے چچے دا پتر غلط کر گیا، ماں دا جڑا نا او کی کہندے نے بھرا آیا سی ماما میرا او غلط کر گیا، میرا اپنا بھائی جو ہے یا بیٹا جو ہے اس نے پراپر ٹائم نہیں دیا. تو یہ جھوٹ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ مال کو مختار ہوں میں، دکان ہے میرے نام، کاروبار ہے میرا، تو اس کو چلانے کی ذمہ داری بھی میری. میں دوسروں کے اوپر نہیں ڈال سکتا کیونکہ جو نقصان ہونا ہے میرا ہونا ہے. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ واوڈا یا جتنے بھی ڈسکوز ہیں یا جو بھی پاور جنریشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو بجلی کے بل آنے ہیں یا جو منصوبے لگا رہے ہیں، اس کے کل کو جو اثرات ہونے ہیں، اس کے اوپر کسی نے نوٹ لکھ کے دیا تھا. اب کہہ رہے ہیں نواز شریف نے مہنگے منصوبے لاتے. یہ بات آپ کو پی ٹی والے یوتھیے بتاتے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، مہنگے لائے ہوں گے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو اس سے ریلیٹڈ واپڈا کے لوگ تھے یا جو پاور جنریشن سے کام کرنے والے لوگ ہیں اس سیکٹر کے اندر سرکاری تنخواہ لے رہے ہیں، انہوں جو کسی نے نوٹ لکھ کے دیا سی پرائم منسٹر کو کہ سر جی تسی غلط کرنے جا رہے ہو؟ اگر لکھ کے دیا تھا اور پورے بورڈ کی اپروول تھی کہ یہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین موجود تھی، اور پھر بھی نواز شریف نے یہ لگا دیا، تو حضور کسی نے احتجاجاً ریزائن کیا تھا؟ اگر وہ بھی ریزائن نہیں کیا تو سر یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر پھر اس کا کیس کسی نے بنایا؟ بننا چاہیے تھا پھر تو کیس. پوری قوم جڑی نا وہ اس وقت ایک سولی پہ لٹکی ہوئی. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور آپ اور میں وہ ایندھن ہے، ہماری کمائی، ہمارا خون، ہمارا جسم جو جلایا جائے گا تو ان برہمنوں گھروں کے اندر وہ جو فانوس ہے نا وہ روشن ہوں گے. اس کی طرف غور کریں کہ اس سے کس طرح جان چھڑانی ہے. کل میں ایک بہت میں نے کل بھی ذکر کیا، ایک اہم عہدے پر رہنے والے ایک اہم شخصیت کے پاس گیا ہوا تھا. ان کے گھر ان کی مہربانی کچھ دوستوں کے ساتھ، بلکہ انہوں دوستوں کی مہربانی میں نال لے گئے. وہاں پہ جا کے جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جو وہ باتیں کر رہے تھے، ظاہر اپنے قصے سنا رہے تھے، وہ بھی میں سن رہا تھا. دعا کرنا جو انہوں نے آواز آ رہی، دھیان میرا چھاتا لے گا سی اور اس گھر کی طرف تھا. اس کی در و دیوار جو تھے نا وہ میں دیکھ رہا تھا. وہاں پر جس قسم کا پتھر استعمال ہو رہا تھا، وہاں پر جس قسم کی لائٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر جس قسم کا گیٹ تھا، جو وہاں پر خوراک تھی، جو وہاں کی شان و شوکت تھے، وہ میں دیکھ رہا تھا. اور میں کس طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا میں ہی جانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس لیے یہاں پر شان و شوکت اتنی ہے کیونکہ آپ اور میں جو ہیں وہ معمولی گھروں میں رہتے ہیں. اگر ایکویلٹی کا اصول اپلائی کیا جاتا، اگر انصاف پراپر ہوا ہوتا تو اج اے بھائی ایس گھر چ نہ بیٹھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا. کوئی میکسیمم 10 مرلے کنال کا گھر ہوتا اور جس طرح روٹین دے گھر ہوتے اس طرح کا گھر ہوتا، بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی حکمران کی طرف چلے جائیں، نواز شریف کی طرف یا عمران خان چلے جاؤ، سب تو ماڑا عمران خان کیا جاتا ہے نا، حالانکہ سب تو امیر ہو گیا بیچ، ادھر گھر جا کے دیکھ لو. آپ کو اس بات پر حیرانی ہوگی جیڑی لکڑی لگی ہوگی نا بوئے نو، وہ شاہی قلعے جو لگی ہوگی سر. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے حکمران، اور جن کے لیے میں اور آپ جو ہے، یعنی میں اور آپ سے مراد اب یہ ہے کہ سیاسی کارکن ساڈے طبقے دے نا بیچارے آوے گا اور آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا کے نعرے مارتے رہتے ہیں. تو اس پر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمیں اب احتراز برتنا چاہیے اور جو سچ ہے نا وہ ضرور بولنا چاہیے. بجلی کا بل، پیٹرول کا بل ہر وہ شخص ادا کرے اپنی جیب کے اندر سے جو سرکاری خزانے سے پیسے لے رہا ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. کسی کو زیرو معافی ہونی چاہیے. اگر آپ اب یہ نہیں کریں گے تو اگر کوئی حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص میری بات سن رہا ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، اگر آپ آج یہ کام نہیں کریں گے تو کل
آپ گاڑیاں چلانے جو کہ رہیں گے نہیں, سڑکوں پہ لوگ آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. میں نے وہ غصہ اور وہ جو ہے نا جذبات وہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ایسے بہانے گل کر دی. ویسے تو سانو کوئی برہمن جڑا ہے منہ تلاندہ نہیں نا, ایسا ہی گل کر چھڑی شاید کسی کو سمجھ آئیے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک دن جو رہ گیا نا اب عمران خان کے لیے وہ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان سوچ رہا تھا, اس کے چاہنے والے سوچ رہے تھے, اور گمان بھی یہی تھا کہ آج ہی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور عدالت کہے گی جناب کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے, رہا کر دیا جائے, اور کیس وہ جو سسپینڈ ہو جائے گی سزا, اور لیکن کنوکشن ظاہر رہے گی. کنوکشن تو جب ٹرائل کے خلاف آپ اپیل کریں گے باقاعدہ, ابھی تو ضمانت کی ہے نا, جب ٹرائل کے خلاف اپیل کریں گے, جب مین کیس چلے گا تب جا کنوکشن کا معاملہ آئے گا نا, ابھی تو صرف ضمانت کا معاملہ ہے. تو یہ بڑا خیال تھا کہ جناب عمران خان جو ہیں ان کی ضمانت ہو جائے گی, مجھے بھی یہی لگ رہا تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. امجد پرویز صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں, اور امجد پرویز صاحب نے مطلب گل نو باقاعدہ فسادتا پڑ گئے. بہرحال جج عامر فاروق نے ان کے دلائل سننے کے بعد کل 11 بجے فیصلہ سنانے کا کہا ہے. تو اب کل کیا ہوگا, میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں جو ممکنات ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ میں آپ کو یہ تو بتا نہیں سکتا کہ جج صاحب نے کی سوچا ہے, وہ تو نہ میرے کو موکل نہیں, نہ جج صاحب نے میری گل ہوئی, لیکن میں آپ کو جو ممکنات ہیں وہ بتا سکتا ہوں. ایک تو ممکنات میں سے ممکن بات یہ ہے کہ ضمانت ہو سکتی ہے اور رہائی کا حکم ہو سکتا ہے. اگر ضمانت ہو گئی تو رہائی کا حکم ہو جائے گا, اور عمران خان باہر پھر بھی نہیں آئے گا, کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم اس وقت بھی وہاں پر ایک بیٹھی ہوئی کہ اور کیس لے کے پائیں. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں گرفتاری جو ہے, پہلے بھی عمران خان کی سائفر والے کیس میں گرفتاری ہو چکی ہوئی, ڈل چکی ہوئی, تو وہ ان کو اپنی تحویل میں لے لیں گے. میکسیمم یہی ہوگا کہ اب وہ گئے ہوئے ہیں, عمران خان تحویل سے لے گئے تھے, جیل چو کڈن گے تو لے آ کے اتنے اپنے سیل چ بند کر دیں گے. عمران خان کی رہائی کا چانس کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ ضمانت جو ہے وہ لی جائے اور دوبارہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا جائے کہ اس میں یہ ایک پرابلم رہ گیا کہ آپ نے دوسری پارٹی کا موقف نہیں سنا, اور دوسری پارٹی کو پابند کیا جائے گا کہ جناب جا کے موقف سناؤ, لہذا یہ کیس ری ٹرائل پہ چلا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں جناب جو سزا دی گئی بالکل درست دی گئی اور ضمانت نہیں بندی, ابھی 6 مہینے بعد جا کے ضمانت کا ٹائم بنے گا, تو یہ جو 3 سال کی سزا ہوتی ہے یہ معمولی سزا نہیں ہوتی, لہٰذا ابھی آپ نہ جائیں, آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے اس کے امکان سب سے زیادہ کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 16 ستمبر آنے میں ابھی کافی دن باقی ہیں, اور جب تک بندیال صاحب بیٹھے ہیں تب تک عمران خان کا کوئی کیس, مجھے لگتا یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک نہ جائے. ایتھے ہی پائے نا سی جڑا نا سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اسی وہ کھیڑ دے رہیے اور قاسم جی آگے گول کر جائے. یعنی مطلب ہے کہ ٹائم ٹپاؤ پالیسی جو ہے نا وہ چلائی جا رہی ہے, اور ٹائم ٹپاؤ پالیسی کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ اوپر نہیں جانے دی جائیں گی. یعنی اگر ضمانت ہو جاتی فرض کر رہے اور کہا جاتا ہے ری ٹرائل کی طرف چلے جائیں تو فیصلہ آ گیا نا, اب اوپر کیا کرنے جانا ہے, اوپر تو آپ کیا لے کے جائیں گے, اس فیصلے کے خلاف جائیں گے, ضمانت کیوں نہیں ہوئی, یعنی ضمانت کیوں لے لی گئی, یہ آپ جائیں گے, اوپر نہیں جا سکیں گے. لہذا نتیجہ یہ نکلے گا گل ہے تو پھر واپس جڑی ہے نا 99 ڈنگ بج جائے گا, اور جناب تھلے پھر 0 پہ آ کے عمران خان کھلو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے, اور جو درخواست ہے ان کی اس کو ریجیکٹ ہونے کا امکان جو ہے وہ مجھے کم دکھائی دیتا ہے. لیکن باہر یہ سارا کچھ کرنا کرانا عدالت نے ہے. اینی رہے گا کہ عمران خان صاحب آج پیر کا دن ہے, اور رات کو جناب وہ دیسی مرغ اور دیسی گھی میں بنا ہوا ہے مٹن وہ سر کھائیں, بہترین فریش ان کو دیا جاتا ہے دودھ, بہترین فریش جو ہے مکھن دیا جاتا ہے سر, وہاں پر ان کو بہترین کیلے اور جو بھی موسمی پھل ہے وہ دیا جاتا ہے. تو سر وہ موجہ مارو, ٹی وی لگا ہے, اخبار پہ ہے, قرآن پاک بھی موجود ہے, دل کرے قرآن پاک پڑھ لو, دل کرے اخبار کا کالم پڑھ لو, دل کرے ٹی وی دیکھ لو, اور جناب لاتے رکھ کے بیٹھے رہو. باقی ایک چیز کی آپ کو اب ظاہر ہے وہ نہیں دے رہے, تو وہ تسی درخواست بھی نہیں دے سکتے کہ وہ درخواست دیں گے جناب کسی طرح ساڈا نشہ جڑا ٹوٹ رہا ہے انہوں پورا کر دیو, لیکن اس کے لیے باہر لوگ انجیکشن ہوتا ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو Skoon.com سر, یہ سارے پیسے جو ہیں آپ کو میرے خرچ ہو رہے ہیں, لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان بڑی تکلیف میں ہیں.
میرا خیال ہے کہ جو 21 دن گزرے ہیں، 21 دن، اس میں عمران خان کو جتنی سہولتیں دی گئی ہیں سب کا بل بنا کے ذرا عمران خان کو دے دیا جائے نا، اصل تکلیف انہوں تاں ہوئے گی۔ فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں، سکون.com سر کیا کہتے ہیں، مفت کی روٹیاں ہیں، توڑی جو بیٹھ کے گلا کری جو، یہی کام کرنا نا، تو کر رہے ہو۔ میرے پاس تو یہی اطلاعات تھی اور میرا یہی خیال تھا۔ آپ دوستوں کا جو بھی خیال ہوگا، اطلاعات ہوں گے، لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔